اور 17 تاریخ سن 58 ہجری کا تاریخی واقعہ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات حسرت آیات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2500 حدیثوں کی حافظہ ہیں، اور حضور پاک کے 2500 احادیث یہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ میں حضرت عائشہ نے امت کو بتائے ہیں۔ حضور پاک کی گھر کی زندگی، خلوت کی زندگی کے بارے میں اگر صحابہ کرام کو کوئی علم درپیش ہوتا تو اماں رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آتے، یہیں سے ان کی مشکل کشائی کر دی جاتی، اور وہ اس مشکل کو حل فرما دیتی کہ اللہ کے رسول کی ترتیب گھر کے معاملے میں یہ، گھر کے معاملے میں یہ، گھر کے معاملے میں، باہر کے معاملے میں تو صحابہ واقف ہیں نا، خلوت اماں عائشہ جانتی ہیں، جلوت صحابہ جانتے ہیں، تو باہر کے علوم تو وہ جانتے تھے، لیکن گھر میں اللہ کے رسول کی نیند کا طریقہ، بیویوں میں گفتگو کا طریقہ، بچیوں سے معاملات، باقی معاملے میں خانگی زندگی، فیملی زندگی، یہ اپنے پارٹنر لائف کے ساتھ زندگی کیسے بتانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیویوں کو معلوم تھی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام رسول اللہ کی بیویوں کا علم ایک طرف رکھ دیں اور اکیلی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ایک طرف رکھ دیں تو تمام بیویوں کے علوم پر بھاری ہو جائے، کہ گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بعد 48 سال زندہ رہیں، اور 48 سال اس امت کی قیادت فرما کر امت کو مسائل سے بہرور فرمایا اور مسائل بتائے سمجھائے ہیں۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اماں عائشہ کے قاتل کا نام بتاؤ، وہ جھوٹے، یہ تو شہید ہوئی نہیں ہے، آپ کہتے قاتل کیسے ہیں؟ یہ صرف شوشہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک جھوٹی روایت یار لوگوں نے گڑھی ہے کہ کنواں کھدوایا حضرت معاویہ نے، اس پر لکڑیاں رکھوائی، اماں عائشہ کو آپ یہاں سے گزریں، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اماں عائشہ گزرنے لگی تو وہ اونٹنی اندر چلی گئی اور وہ ان کو اوپر سے دفن کر کے وہیں بند کر دیا۔ حضرت معاویہ کے نام پر جھوٹ ہے۔ 2200 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے اماں عائشہ کے وفات کے وقت معاویہ دمشق میں تھے، ملک شام میں تھے، حضرت اماں عائشہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اس کنویں کا کسی حدیث کی کتاب کے معاملے میں یہ، گھر کے معاملے میں، باہر کے معاملے میں تو صحابہ واقف ہیں نا، خلوت اماں عائشہ جانتی ہیں، جلوت صحابہ جانتے ہیں، تو باہر کے علوم تو وہ جانتے تھے، لیکن گھر میں اللہ کے رسول کی نیند کا طریقہ، بیویوں میں گفتگو کا طریقہ، بچیوں سے معاملات، باقی معاملے میں خانگی زندگی، فیملی زندگی، یہ اپنے پارٹنر لائف کے ساتھ زندگی کیسے بتانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیویوں کو معلوم تھی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام رسول اللہ کی بیویوں کا علم ایک طرف رکھ دیں اور اکیلی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ایک طرف رکھ دیں تو تمام بیویوں کے علوم پر بھاری ہو جائے، کہ گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بعد 48 سال زندہ رہیں، اور 48 سال اس امت کی قیادت فرما کر امت کو مسائل سے بہرور فرمایا اور مسائل بتائے سمجھائے ہیں۔ ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اماں عائشہ کے قاتل کا نام بتاؤ، وہ جھوٹے، یہ تو شہید ہوئی نہیں ہے، آپ کہتے قاتل کیسے ہیں؟ یہ صرف شوشہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک جھوٹی روایت یار لوگوں نے گڑھی ہے کہ کنواں کھدوایا حضرت معاویہ نے، اس پر لکڑیاں رکھوائی، اماں عائشہ کو آپ یہاں سے گزریں، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ اماں عائشہ گزرنے لگی تو وہ اونٹنی اندر چلی گئی اور وہ ان کو اوپر سے دفن کر کے وہیں بند کر دیا۔ حضرت معاویہ کے نام پر جھوٹ ہے۔ 2200 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے اماں عائشہ کے وفات کے وقت معاویہ دمشق میں تھے، ملک شام میں تھے، حضرت اماں عائشہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اس کنویں کا کسی حدیث کی کتاب میں ذکر تک نہیں ہے، اس کنویں کا کسی صحابی اور اہل بیت کی روایت میں ذکر تک نہیں ہے، کسی سچی حدیث میں اس کا تذکرہ تک نہیں ہے۔ تو یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، یہ لوگوں کی زبان کی باتیں ہیں، یہ صرف پیغمبر کی بیوی کی عزت سے جلنے کے مترادف ہے۔ سنیں، عائشہ ان عورتوں میں افضل عورت ہے جن کو قرآن کہتا ہے تو نیکی ایک کرے گی ہم تجھے اجر دگنا دیں گے۔ 22ویں پارے کو رب نے شروع اس آیت سے فرمایا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، نبی کی بیوی تقوی دار ہے، نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ایک ہوتے مرتن ایک بار، مرتین دو بار، فرمایا تعمل صالحہ تیری نیکی ہوگی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، رب کی رحمت کہتی ہے میں تمہیں ایک کے دو کر کے ثواب دوں گا۔ عائشہ صدیقہ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، رسول اللہ کو سرید
یہ روٹی کو ٹکڑے کر کے سالن میں بھگو کے کھانا، جسے ہم اپنی زبان میں صحبت کہتے ہیں، اس سرید کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے یہ سرید اور صحبت کھانوں کی سردار ہے، ایسے عورتوں کی سرداری کا تاج اس دنیا میں تو عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے رضی اللہ عنہا۔ اور بعض لوگ یہاں غلط کر کے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کا تقابل کرنا شروع کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کا رتبہ افضل ہے یا حضرت فاطمہ کا، اور جھوٹو، ان میں تقابل کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، بیوی کا مقام اپنا ہوتا ہے، اولاد کا مقام اپنا ہوتا ہے، لیکن تقابل کی کیا ضرورت ہے؟ کمپٹیشن کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد میں حضرت فاطمہ جیسی کوئی نہیں ہے، بیویوں میں حضرت عائشہ جیسی کوئی نہیں ہے، یوں کر کے بات فائنل کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص نے تو ایک عجیب بات کی کہ بیوی کو طلاق دیں تو رشتہ ختم ہو جاتے ہیں اور بیٹی کے لیے طلاق نہیں ہے، لہٰذا اماں عائشہ سے اماں فاطمہ افضل ہیں۔ میں نے کہا اماں فاطمہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما، لیکن تیرے بغض کے جواب دیتے ہوئے میں کہوں گا طلاق دے تو بیوی جدا ہوتی ہے، اماں عائشہ تو حضور پاک کی دنیا میں بھی بیوی ہیں، آخرت میں بھی بیوی ہیں، یہاں تو ڈیورس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ آج کے بعد آپ نے ان بیویوں کو تبدیل نہیں فرمایا، یہی رہیں گے، حالانکہ شروع میں تو اختیار تھا، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، نہیں، پھر بعد میں تو فرما دیا یہی آپ کی بیویاں ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کی بیوی بنایا، اور یہاں کیا جملہ، ہاں میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے کہ ہر بیوی جنتی خاوند کا ہاتھ پکڑ کے جنت جائے گی۔ اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا منظر ہوگا، حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ اماں فاطمہ کا ہاتھ ہوگا، یہ جنت کے سردار بن کے جائیں گے، لیکن یہاں بھی ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ اماں عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں ہے۔ اماں عائشہ ماں ہے، حضرت فاطمہ بیٹی ہے، بیٹی کا رتبہ بہت بڑا، حدیث پاک میں جنت میں عورتوں کی سرداری کا تاج اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر پہ ہے، لیکن ماں ہوتی ہے، خود فاطمہ بیٹی ہیں تو ان کی اپنی جنت کہاں ہوئی؟ خدیجہ اور عائشہ کے قدموں میں ہوئی نا۔ نہیں کہا گیا الجنت تحت اقدام الامہات کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے؟ تو حضرت فاطمہ یقیناً جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، یہ ہماری آنکھ کی ٹھنڈک، ہمارے قلوب کا اطمینان، ہمارے ایمان کا محور و مرکز، لیکن خود فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جنت تو اماں خدیجہ اور اماں عائشہ کے قدموں میں ملتی ہے۔ جیسے حضرت حسن اور حسین کو رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا تاج حاصل ہے، لیکن ان سرداروں کی اپنی نسبت اماں فاطمہ سے کیا ہے؟ اماں فاطمہ ان کی امی ہیں، تو حضرت حسن حسین باوجود جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن حسن حسین کی اپنی جنت اماں فاطمہ کے قدموں تلے۔ تو رتبوں میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، درجات اور رتبات و مقامات میں کمپٹیشن اور مقابلے بازی نہیں ہوتی۔ جس کو رتبہ خدا نے دیا یہ رتبہ بلند ملا، جس کو بھی مل گیا، اور مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا واسطہ دے کر تم رب سے مانگو، رب آپ کی جھولی بھر دے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان کے اوپر اس طرح بغض کے نشتر، ان کے اوپر اس طرح نفرت کے نشتر اپنے ایمان کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔